मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तभी तो शुहदा की करामतें इतनी हैं, बहुत सारे शुहदा के वाक़यात हैं कि दुनिया से जाते हुए उनको अल्लाह ने जन्नत दिखाई है, दुनिया से जाते हुए जन्नत नज़र आई है, उन्होंने बताया है लोगों को। मैं अक्सर इस मौके पर एक वाक़या बयान करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह ने ग़ालिबन अपनी बहुत बड़े मुहद्दिस से अपनी किताब में ये वाक़या लिखा है, तारीख़ी वाक़यात होते हैं ना, उन्होंने लिखा कि ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तबा ताबईन के दौर के इमाम हनीफ़ा के शागिर्द हैं और बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनका सारे मुहद्दिसीन बड़े एहतराम से नाम लेते हैं, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, इमाम तिरमिज़ी भी, ये सब के नज़र में यानी कहा जाता है तारीख़ में वाहिद शख्सियत हैं जिन पर कोई भी जरा है ही नहीं सिरे से, वरना लोगों ने इमाम बुखारी को भी माफ़ नहीं किया है। ये जो बाज़ लोग कीड़े निकालते रहते हैं ना कि फ़लाँ ने फ़लाँ के बारे में ये कहा, फ़लाँ ने फ़लाँ के बारे में ये कहा, लोग बदगुमान होते हैं बुज़ुर्गों से, तो भाई तंज़ तो इमाम बुखारी पर भी किया है। अगर कोई इमाम बुखारी के बारे में निकाल के दिखाना चाहे ना फ़लाँ ने इमाम बुखारी को ये कहा, तो वो उन पे भी मिलता है। तो सिर्फ़ किताबों के हवालों से ये साबित कर देना कि फ़लाँ ने फ़लाँ पे ये नेगेटिव तबसरा किया है, इससे उसका फ़लाँ का बुरा होना साबित नहीं होता। इसमें यह देखा जाता है कि ये तबसरा सही था या गलत था, इसको दलाइल से परखा जाता है। लेकिन आज बाज़ लोग दुनिया में ऐसे पैदा हो गए हैं जिनका गंदी मक्खी का काम गंदगी में बैठना होता है ना, बस वो उनका काम ही यही है। उन्होंने बड़े बड़े अहलुल्लाह, बड़े बड़े बुज़ुर्गों की हैसियत को ख़त्म कर दिया है। तो खैर, लेकिन ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक ऐसे हैं, तो ग़ालिबन इनका वाक़या है या किसी और बुज़ुर्ग का, क्योंकि मैंने बाज़ वाक़यात 15 साल 20-20 साल पहले पढ़े हैं, तो उनमें मुझे नाम पूरी तरह याद नहीं है। तो उन्होंने अपना वाक़या नक़ल किया कि हम एक लड़ाई में थे, मैदान जिहाद में, तो एक नौजवान, हम उसे देखते थे दिन में रोज़ा रखता था, रात में तहज्जुद पढ़ता था, बहुत थोड़ा आराम करता था, मुजाहिदीन की खिदमत बहुत किया करता था, बहुत ज़्यादा परहेज़गार था और दिन में बड़ी बहादुरी से लड़ता। तो कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, एक किला फ़तह नहीं होके दे रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी इस बंदे के साथ लग गई रात को, कि रात को कुछ देर ये सोएगा, मैं पहरा दूंगा, फिर जब मैं सोऊंगा तो ये नौजवान पहरा देगा। ये अरब से एक किताब छपी है, उसका नाम है तहज्जुद में उठने के 100 तरीक़े। उस किताब में ये वाक़ई, मैं पहले अरबी किताबों का तर्जुमा करता था एक इदारे के लिए, अरब से जो किताबें आती थी ना अरबी में, तो वो इदारे वाले क्या करते थे, बहुत से उलमा लेते थे, मैं भी लेता था, उनका हम उर्दू तर्जमा करके वो किताबें वो फिर इदारे वाले छापते थे। तो वो एक अरब आलिम ने किताब लिखी, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी। तो उसमें ये वाक़या लिखा कि उस नौजवान के साथ इनकी रात गुजारनी थी इन्होंने। तो क्या हुआ, कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि ये सोया है और जब मैंने इसको नींद से बेदार किया तो उठते ही रोना शुरू कर दिया इसने। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो इसने वो मंज़र बताया अपना। इसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मुझे खूबसूरत जन्नत दिखाई गई, ऐसी जन्नत जैसे कुरान कहता है जो ना किसी आँख ने देखी और न किसी कान ने सुनी। कहता है मैं आगे गया तो बहुत खूबसूरत औरतें, बहुत खूबसूरत औरतें। कह रहे मेरा दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। तो मुझे उन फरिश्तों ने कहा कि ये तुम्हारी बांदियाँ हैं, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी आगे है, वो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब आपके कान खड़े हो जाएंगे जब भी ऐसी कोई बात आती है ना। तो वो चले गए, वो कहते हैं मुझे लेकर गए। तो मैं जब आगे गया हूँ, इतनी खूबसूरत जो अल्लाह ने जन्नत के नक्शा खींचा है कुरान मजीद में, कह रहे हैं जब मैं करीब गया हूँ वहाँ तो एक खूबसूरत कमरा, जैसे दुल्हन का कमरा सजा हुआ होता है, एक तख़त पे एक बहुत हसीन औरत, बहुत ही हसीन, उसके सामने इफ्तारी का सामान रखा हुआ है, खाने पीने का ना, इफ्तारी का नहीं होता सामान। तो कहते हैं मुझे बताने वाले ने बताया कि ये तुम्हारी ज़ौजा है और तुमने इसके साथ रोज़ा आज इफ्तार करना है। अब रात के वक्त किसकी तो ख्वाब आ रहा है ना इसको। कह रहे मेरा तो ऐसा दिल कि मैं उसके करीब जाऊं, मेरा दिल ललचा रहा है। कह रहे जैसे ही मैं उसके करीब गया और मैंने कहा मैं इफ्तारी करूं तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, जब इफ्तारी का टाइम होगा ना, जो यानी हकीकत में
افطاری کے ٹائم کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے ہیں اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے, اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا, میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا, کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں, پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی, اس کی کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. تو کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی, پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسا ہی خواب تھا, ایک پراگندہ خیال ہوگا, آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے, قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو گیا. اب وہ جو بزرگ تھے نا ان کی یہ غالباً عبداللہ بن مبارک تھے, کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب, یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ عین تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی, افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے, وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے, کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں, مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے مجاہدین کو یہ واقعہ سنایا ایسا ہوا, تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے, دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے, عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو, تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا, بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی, کسی پہ لٹو ہو گئے, کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں. وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے, شادی نہیں کر رہی. یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کر رہی, وہ بھی گھنی بنی ہوئی, کھائے جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں, ابے لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے, جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے, پھر شراب پیتے ہیں, پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مر رہے ہوتے ہیں, پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا, اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنو جیسے بال اور کھلے گریبان, اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں, یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو, بالکل بھی پاگل. وہ کہے گا تو عاشق ہے, میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے, اس کے بعد نچوڑ پہ پتلی کری سے. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو, ایک جاننے والے تھے, وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ, کمپنی کے مینیجر تھے, ینگ تھا وہ لڑکا, عاشق ہو گیا, اتنا عشق ہو گیا, لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی, کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے. تو ان کو لوگوں نے سمجھایا, بھائی شادی کرنی رہی ہے, چھوڑ یار. اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا, اس کے عشق میں کیا ہو گیا, جاب لیس. ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کم, کمپنی نے نکال دیا. پہلے 2-3 وارننگ دی, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی, کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھا دیا.
اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کو انوالو کیا, بولے چترول لگوا دوں گی, تیری بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے نا. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ, لڑکی نے تعلقات وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا, تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں, یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اب تو ماشاءاللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا حور مل گئی ہے اس کو تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا, مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا. حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.